ایسے وقت میں جبکہ مصری عوام مسئلہ فلسطین کی نوعیت سے ناواقف تھے تو آپ نے مصر کے وزیر اعظم کے ساتھ اس موضوع پر اس قدر گفتگو کی کہ نقراشی وزیر اعظم یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ مصر کا وزیر اعظم ہے نہ کہ فلسطین کا۔ اس دوران امام حسن البنا نے اپنے نوجوانوں کو نفسیاتی، جسمانی اور روحانی اعتبار سے فلسطین کو انگریزوں اور یہودیوں کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اخوانی نوجوان ہر ہفتے قاہرہ کی مختلف مسجدوں میں بٹ جایا کرتے تھے اور ان کے درمیان سے ایک نوجوان کھڑے ہو کر مسئلہ فلسطین کے موضوع پر تقریر کرتا اور عوام کے سامنے اس امر کی وضاحت کرتا کہ فلسطین میں ان کے مسلمان بھائیوں کو کس طرح یہودیوں اور انگریزوں کے مظالم کا نشانہ بننا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا نوجوان کھڑا ہوتا اور فلسطین کے لیے عطیات جمع کرتا۔ اخوان نے اس طریقہ کار کو اپنا کر عوام کے درمیان اس مسئلے سے متعلق بیداری پیدا کر دی اور عوام کو اس بات کا احساس دلایا کہ مسلمانوں کا مقدس شہر قبلہ اول اور ثالث الحرمین شدید خطرے کا شکار ہے۔ اخوان نے فلسطین میں بھی اپنی تحریک کی داغ بیل ڈالنے کی کوشش کی اور اخوانی نوجوانوں نے 1935 میں عز الدین قسام کی تحریک اور 1936 کے انقلاب فلسطین میں حصہ لیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد اخوان المسلمون نے اس مسئلے پر مثبت انداز میں اپنے کام کا آغاز کیا، چنانچہ وہ اپنے دعا اور ارکان کو وفود کی شکل میں فلسطین بھیجا کرتے تھے، جہاں وہ عربوں کو جہاد اور مارکہ آرائی کے لیے ابھارتے تھے، جبکہ بعض دوسرے اخوان فلسطینی نوجوانوں کی فوجی ٹریننگ کا کام انجام دیتے تھے۔ ان کو اس مقصد میں بہت حد تک کامیابی ملی اور رفتہ رفتہ اخوانی نوجوانوں نے ہی اس علاقے میں مارکہ آرائی اور فوجی تربیت کے میدان میں قیادت کو سنبھال لیا، اور آج بھی فلسطینی عوام سعید رمضان، عبد الرحمن ساعتی، عبد المعز عبد الستار، عبد العزیز احمد جیسے اخوانی دعات کے کارناموں کو یاد کرتے ہیں اور فخر سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اخوان چومکھی جنگ میں مصر کی حکومت نے تحریک اخوان کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھا اور ان کی فوجی مشق و ممارست سے متعلق سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی۔ اخوان کے خلاف دوسرا محاذ یہودیوں کی جانب سے تھا، جو فلسطین کی مسلح جنگ میں اخوان کی شرکت کو بہت تشویش کے ساتھ دیکھتے تھے۔ چنانچہ یہودیوں نے اخوان المسلمون کے خلاف زبردست حملے کیے اور ہر جگہ ان کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ انگلینڈ کے مشہور اخبار سنڈے نے 1948 کے آغاز میں ایک یہودی مصنفہ روز کارف کا ایک مضمون شائع کیا، جس میں وہ کہتی ہے، اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اخوان المسلمون فلسطین میں فیصلہ کن معرکے کی تیاری کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ مشرق وسطی کے معاملات میں امریکہ کی دخل اندازی کے خلاف محاذ آرائی کر رہے ہیں اور تمام دنیا کے مسلمانوں سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ کے ساتھ کوئی تعاون نہ کریں۔ امریکی عوام کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اس تحریک کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اخوان المسلمون یہودیوں کو اپنا شدید ترین دشمن تصور کرتے ہیں۔ اخوان کارکنوں نے مشرق وسطی کے متعدد شہروں میں یہودیوں کی املاک کو تباہ و برباد کیا ہے اور اب وہ یہودیوں کے خلاف ایک خون آشام جنگ کی تیاری میں مصروف ہیں۔ اگر یورپ نے اب بھی اس معرکے کی سنگینی کو محسوس نہ کیا تو ماضی کی داستان ایک بار پھر دہرائی جا سکتی ہے، جبکہ انتہا پسند نازیوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا اور موجودہ دور میں انتہا پسند اسلامی قوتیں اس قصے کو دہرائیں گی۔ یہ اقتباس تو محض ایک مثال ہے کہ یہودیوں نے اخوان المسلمون کے خلاف کارروائی کے لیے کس طرح اسلام مخالف ملکی و بین الاقوامی قوتوں کا ابھارنا شروع کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے مشرق وسطی میں اخوان المسلمون کے وجود کو مغربی ممالک کے مفاد کے لیے ایک خطرہ بتایا۔ اخوان المسلمون نے اپنی سرگرمیوں کے راستے میں انگریزی قوتوں کو بھی مزاحم پایا۔ مصر اور فلسطین دونوں ہی جگہ عملی طور پر حکومت انگریزوں کے ہاتھ میں ہی تھی۔ مصر میں تو انگریزوں نے اخوان المسلمون کے گرد دائرہ کار کو تنگ سے تنگ تر کرنا شروع کر دیا، جبکہ فلسطین میں انہوں نے اخوانی نوجوانوں کو ڈرا دھمکا کر وہاں سے نکالنا شروع کیا۔ انگریزوں نے اخوان المسلمون کے فوجی امور کے سیکرٹری کرنل محمود لبیب کو دھمکی دینا شروع کیا، جو یہاں دو فلسطینی تنظیموں، تنظیم نجادہ اور تنظیم فتویٰ کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کو فروغ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور بالآخر ان کو فلسطین چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ برطانیہ کی انتداب حکومت کا خاتمہ 15 مئی 1948 کو فلسطین میں انگریزوں کی انتداب حکومت کے خاتمے کے بعد اخوان نے یہ سوچا کہ اب انگریزوں کی طرف سے ان کے خلاف پابندی اور تشدد کا دور ختم ہو گیا اور اب وہ بلا خوف و تردد اپنی فوجوں کو فلسطین میں داخل کر سکتے ہیں۔
اب گویا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کے مرشد عام اپنے آپ اس وعدے کو پورا کریں جو انہوں نے عالیہ میں منعقد عرب لیڈروں کی سربراہی میٹنگ میں کہا تھا، یعنی کہ وہ 10,000 مجاہدین کی پہلی کھیپ کو فلسطین روانہ کریں گے۔ یہ تو اخوان کا پروگرام اور ان کا خیال تھا، لیکن حادثات و واقعات ان کے خیال کے برعکس ثابت ہوئے، کیونکہ فلسطین میں انگریز اب بھی اپنی سیاسی چالیں چل رہے تھے اور پردے کے پیچھے سے وہی حکمرانی بھی کر رہے تھے۔ اخوان المسلمون نے نقراشی حکومت سے فلسطین کے شمالی علاقے میں نقب میں اپنے مجاہدین پر مشتمل فوج کو داخل کرنے سے اجازت طلب کی، لیکن حکومت نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ مجبوراً اخوانی مجاہدین نے سینا کے علمی سفر کے لیے اجازت طلب کی اور پھر یہاں سے خفیہ طور پر فلسطین میں داخل ہونے لگے، اور اسی طرح مختلف طریقوں سے دوسری فوجی ٹکڑیاں بھی فلسطین میں داخل ہو گئیں۔ ان مجاہدین کے داخل ہونے کے بعد فروری 1948 سے نقب کے صحرا میں عملی طور سے جنگ شروع ہو گئی، اور اخوانی مجاہدین نے اپنے اسلحے اور تعداد کی کمی کے باوجود یہودی آبادیوں پر شدید حملے شروع کر دیے، اور پھر فلسطینی عربوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ مصری حکومت نے مجاہدین کے لیے امداد پہنچانے کے تمام راستے بند کر دیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی مقدس جنگ کو جاری رکھا، یہاں تک کہ پھر مصری فوجیں بھی داخل ہو گئیں اور انہوں نے نقب میں واقع یہودی بستیوں پر حملہ شروع کیا۔ اخوانی مجاہدین نے بہت ساری فوجی کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اخوان المسلمون نے استعماری قوتوں کی تمام تر پابندیوں اور رکاوٹوں کے باوجود اپنے مقصد کو پورا کرنے میں کامیابی حاصل کی، اور ابھی جنگ کو شروع ہوئے چند ہی ہفتے گزرے تھے کہ اخوانی مجاہدین نے عوامی جہاد کی قیادت سنبھال لی، اور پھر مصر، شام اور اردن سے صالح نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنی صفوں میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اخوان المسلمون کے فوجی دستے۔ اخوان المسلمون کا پہلا فوجی دستہ نقب پہنچا، جہاں اس نے جنوب میں واقع کفار روم میں 14 اپریل 1948 کو لڑے جانے والی پہلی جنگ میں حصہ لیا۔ دوسرا فوجی دستہ الیاس پاشا محمود عبدہ کی قیادت میں یہاں پہنچا۔ اس دستے کی فوجی تربیت شام میں ہوئی تھی۔ اس کے ذمے قدس کے قریب واقع شہر صباہر کی حفاظت سونپی گئی، اور یہیں اردن سے اخوانی مجاہدین کا ایک بڑا دستہ اخوان المسلمون کے نگراں عام، مراقب عام اور مجاہد عبد اللطیف ابو قورہ کی قیادت میں یہاں پہنچا، اور پھر دونوں دستوں نے مل کر ایک مشترک فوجی قوت تشکیل دی۔ تیسرا فوجی دستہ شام کے اخوانی مجاہدین پر مشتمل تھا، جس کی قیادت اخوان المسلمون کے مراقب عام مجاہد مصطفیٰ سبائی کر رہے تھے۔ اس فوجی دستے نے پوری ہمت اور تیاری کے ساتھ قدس اور مثلث کے علاقوں میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا، اور فلسطین کے اندر ان زرخیز علاقوں کا دفاع کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے علاوہ اور بھی فوجی دستے تھے جن کو فلسطین میں موجود اخوانی نوجوانوں نے تشکیل دیا، جو مقامی عرب قائدین کے زیر قیادت شمالی اور وسطی علاقوں میں سرگرم تھے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اخوان المسلمون ہی تقریباً واحد ایسی تنظیم تھی جس نے پوری سنجیدگی اور اخلاص کے ساتھ اپنے ہر ممکن وسائل اور ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے فلسطین کی دفاع کی کوشش کی، جبکہ اس کے درمیان عرب مملکتیں اور ان کی فوجیں اقوام متحدہ کی قرارداد یعنی تقسیم فلسطین کے منصوبے کے نفاذ اور اسرائیلی مملکت کے قیام کی حمایت کر رہی تھیں۔ عرب فوجوں نے فلسطین میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ فلسطین کی تمام ہی مقامی جہادی تنظیموں کو توڑ دیا اور فلسطینیوں پر اسرائیلی حکام کا ساتھ دینے کا الزام لگایا، جبکہ اخوان نے فلسطینی مجاہدین اور ان کی مخلص تنظیموں کے ساتھ تعاون کیا، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ فلسطینیوں کا یہودیوں کے ساتھ تعاون کی بات محض ایک افواہ ہے جسے یہودیوں نے عرب ممالک کی حمایت حاصل کرنے کے لیے پھیلایا ہے۔ عرب فوجیں مختلف قیادتوں کے گرد جمع تھی، ہر فوج کے مقاصد ایک دوسرے سے مختلف تھے، ہر ایک کے اپنے خاص مفاد تھے، جبکہ مصر، شام، مشرقی اردن اور فلسطین کے اخوانی مجاہدین کے مقاصد میں یکسانیت تھی۔ ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ ان کا واحد مقصد اس مقدس شہر کو یہودیوں سے آزاد کرانا تھا۔ اخوان نقب میں یہودیوں کے پاس ایک منظم اور تربیت یافتہ فوج تھی، اور ان کے فوجی دستے فلسطین کے تمام علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔
عرب ممالک کی فوجیں یہودیوں کی فوجی قوت سے بالکل بے خبر تھیں۔ یہ ان کی جہالت اور عدم واقفیت ہی کی مثال تھی کہ انہوں نے اسرائیل میں داخل ہونے سے قبل ہی لمبے چوڑے بیانات دے دیے کہ ان کی فوجیں فلسطین پہنچ کر وہاں سے منٹوں میں یہودیوں کا صفایا کر دیں گی۔ نقب میں اخوان المسلمون کی پہلی معرکہ آرائی کفار دیروم کا معرکہ تھا۔ کفار دیروم وہ یہودی بستی تھی جو مصر اور فلسطین کو جوڑنے والی اہم سڑک پر آباد تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی حکام اس علاقے کو کافی اہمیت دیتے تھے اور اس علاقے کی ہر ممکن حفاظت کا انتظام تھا۔ اس بستی کو بارودی سرنگوں اور کانٹے دار تاروں سے گھیر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ بہترین تربیت یافتہ یہودی فوجوں کا ایک دستہ بھی اس کی حفاظت کے لیے متعین تھا۔ فلسطین میں مجاہدین کے داخلے کے لیے اس علاقے کو خطرناک تصور کرتے ہوئے اخوان نے اس علاقے پر حملہ کرنے اور اسے برباد کرنے کا منصوبہ بنایا۔ نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ 14 فروری 1948 کو الصبح اخوانی مجاہدین نے اس بستی پر حملہ کیا اور ایسی جمع مردی اور جانثاری کا ثبوت دیا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود ان کو اپنے 20 سے زائد شہید اور زخمیوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اخوان المسلمون نے حالات کا تفصیل سے مطالعہ کیا تو ان کو احساس ہوا کہ یہودی نوآباد بستیوں پر قبضہ کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ان علاقوں پر حملہ کرنا یا قبضہ کرنا اخوان کی فوجی قوت کے امکان میں نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی پالیسی تبدیل کر دی اور یہ طے کیا کہ وہ یہودیوں کو کھلے علاقے میں جنگ کے لیے مجبور کریں گے۔ چنانچہ اخوانی مجاہدین نے اپنے آپ کو مختلف گروپوں میں تقسیم کر لیا جو صحرائے نقب کے تمام علاقوں میں گوریلا جنگ لڑنے میں مصروف ہو گئے۔ اس پروگرام کو عملی شکل دیتے ہوئے اخوانی مجاہدین نے خشکی اور پانی کے راستے جانے والے دشمن کے مواصلاتی نظام اور ان کے فوجی دستوں پر حملے کیے اور دشمن کی بہت ساری فوجوں اور آلات کو تباہ کر دیا۔ چنانچہ پھر دشمن نے مجبور ہو کر اپنی فوجی تنصیبات کی حفاظت کے لیے بڑی تعداد میں اپنی پیادہ فوجوں کو تعینات کیا اور پولیس گشت کو تیز کر دیا۔ ظاہر ہے اخوان اسی موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ جنرل احمد عبدالعزیز۔ مصری حکومت نے اخوانی مجاہدین کی مزید ٹکڑیوں کو فلسطین جانے کی اجازت نہیں دی۔ اخوان نے مصری عوام کے اندر مسئلہ فلسطین سے متعلق عمومی بیداری پیدا کر دی تھی۔ چنانچہ عوام کے مطالبات اور خواہشات سے مجبور ہو کر حکومت اپنے فوجی جنرل کی قیادت میں رضاکاروں کی فوج ترتیب دینے پر راضی ہو گئی۔ اس فوج کی ٹریننگ اور دیگر اخراجات کی ذمہ داری عرب لیگ نے قبول کی۔ اخوان نے حکومت کے اس موقف کا استقبال کیا اور اخوانی رضاکاروں کا ایک سیلاب امٹ پڑا۔ اخوان کے مرکز کا میدان ان رضاکاروں سے بھرا پڑا۔ ان کی ٹریننگ اور تربیت کی ذمہ داری اخوان المسلمون کے عسکری امور کے سیکرٹری کرنل محمود لبیب نے لی۔ 25 اپریل 1948 کو ان رضاکار مجاہدین کی پہلی ٹکڑی میجر احمد عبدالعزیز کے زیر قیادت میدان جنگ میں اتری اور اس ٹکڑی نے دشمنوں کا پوری طرح ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کا سہرا ان رضاکار فوجوں کے سر جاتا ہے جن کے دل میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے پوری طرح معمور تھے۔ اس ٹکڑی کے کمانڈر احمد عبدالعزیز کی شجاعت و بہادری اس درجے تک پہنچی ہوئی تھی کہ انہوں نے حالات کا رخ نہ دیکھتے ہوئے بعض فیصلے جلد بازی میں بھی کر لیے۔ احمد عبدالعزیز نے بھی وہی غلطی دہرائی جو ان سے قبل اخوان المسلمین کی پہلی فوجی ٹکڑی کر چکی تھی، اور انہوں نے یہودیوں کی ایک اہم بستی کفار دیروم پر حملہ کر دیا اور اس کو اس غلطی کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ اس مارکہ آرائی میں 70 سے زائد اخوانی رضاکار شہید ہوئے اور 50 کے قریب زخمی ہوئے، اور انہی میں معروف خضری بھی تھے۔ اس مارکہ آرائی کے بعد احمد عبدالعزیز نے گوریلا جنگ شروع کر دی اور وہ کھلے علاقوں میں دشمن پر وار کرتے، اور آپ نے یہودیوں کو بری طرح پریشان کر دیا کہ صحرائے نقب میں ان کے لیے گھومنا پھرنا دو بھر ہو گیا۔ ان رضاکار فوجوں کے لیے مقدر تھا کہ وہ فلسطین میں اہم رول ادا کر پاتے اگر وہ فلسطین میں داخل ہونے والے مصری فوجوں سے ہاتھ نہ ملاتے، جس کی قیادت میجر احمد محمد علی موادی کر رہے تھے۔ اخوان نے اس شرط پر ان کا ساتھ دیا کہ وہ بیر صبا سے آگے شمال کی طرف نہیں بڑھیں گے، لیکن اس کے باوجود جب خلیل کے لوگوں نے ان سے مدد کی درخواست کی تو انہوں نے اپنی فوجوں کو وہاں بھیج دیا، جس سے اخوانی رضاکار اور مصری فوج کے قائد موادی کے درمیان اختلافات بڑھ گئے، کیونکہ خلیل ان علاقوں میں سے تھا جو اردن کی فوج کے زیر نگرانی تھا۔ احمد عبدالعزیز خلیل بیت اللحم میں۔ احمد عبدالعزیز نے بیت اللحم کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا، جبکہ اردن کی فوجوں نے
شمال میں واقع شہر مارے الیاس کو اپنا مرکز بنایا۔ اردن کی فوجیں بیت اللحم کے راستے سے رامات رحیل میں واقع یہودی بستیوں پر حملے کیے، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملی تو احمد عبدالعزیز نے اس مہم کو سر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ حملہ 24 مئی کو شروع ہو کر 28 مئی 1948 کو ختم ہوا۔ اس حملے میں اس یہودی بستی کو تباہ کر دیا گیا اور دشمن کو بھاری نقصان ہوا۔ اس معرکے میں جہاں اخوان کے 9 نوجوان شہید ہوئے، وہیں دشمن کے 200 سے زائد افراد کام آئے۔ جب یہودیوں نے اردنی فوج کے ہیڈ کوارٹر مارے الیاس پر حملہ کر کے اس پہ قبضہ کر لیا تو اخوان کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس علاقے پر دوبارہ قبضہ حاصل کریں۔ اسی طرح انہوں نے تل ابیب کے قریب واقع گاؤں کو بھی تباہ کر دیا۔ ابھی مجاہدین جدید قدس پر حملے کی تیاری میں مصروف تھے کہ عرب ممالک نے 14 جون 1948 سے 4 ہفتے کے لیے جنگ بندی کی تجویز کو منظور کر لیا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے نافذ کی گئی اس پہلی جنگ بندی کے دوران، جسے عرب ممالک نے قبول کر لیا، یہودیوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے لیے اسلحوں کے ذخیرے میں اضافہ کر لیا، مغربی ممالک میں تربیت یافتہ اسرائیلی فوجی افسروں کو بلا لیا، بلکہ جنگ بندی کے اس وقفے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بہت سارے فوجی اعتبار سے اہم ٹھکانوں پر بھی قبضہ کر لیا، اور اس کی دلیل یہ دی کہ یہ غیر منظم اور خفیہ اسرائیلی دستوں کا کام ہے۔ اسی درمیان انہوں نے اسلوج شہر پر قبضہ کر لیا، جو مصری فوجوں کی آمد و رفت کے اعتبار سے اہم شہر تھا۔ مصری فوجوں نے اس پر دوبارہ قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے کامیابی نہیں ملی۔ لیکن فوجی انسپیکٹر یحییٰ عبد الحلیم کی قیادت میں اخوانی فوجوں نے اس علاقے کو آزاد کر لیا اور دشمنوں کو بھاری نقصان پہنچایا۔ یہودیوں نے 18 اگست 1948 کو قدس کے جبل مکبر پر حملہ قبضہ کرنے کی کوشش کی اور صوباہر کے بالائی علاقوں پر حملہ کر دیا تاکہ اخوانی فوجوں پر غفلت میں قبضہ حاصل کر لیا جائے، لیکن اخوانی رضاکار محمود عبدہ کی قیادت میں یہودیوں کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچانے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ یہودیوں نے دوسرے دن شدید جوابی کارروائی کی، لیکن اخوانی فوجوں نے اسے ناکام بنا دیا اور اپنی فوقیت کو ثابت کر دکھایا۔ احمد عبدالعزیز کی قیادت میں اخوانی مجاہدین نصرت و کامیابی اور مجدد شرافت کی بلندیوں کو چھو رہے تھے کہ اچانک ایک مارکے کے دوران غلطی سے ایک گولی ان کے قائد احمد عبدالعزیز کو آ لگی اور وہ فوراً شہید ہو گئے۔ اس خبر کے عام ہوتے ہی لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ فوج کے ہر فرد نے آپ کی موت پر آنسو بہائے، اور آپ کی مفارقت سے اخوانی مجاہدین کو تو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی۔ آپ کی وفات کے ساتھ ہی فلسطین میں اخوانی جہاد کا ایک شاندار دور ختم ہو گیا۔ آپ کو غزہ میں دفن کیا گیا، جہاں آپ نے نہ صرف اخوان کے دلوں پر حکومت کرتے تھے بلکہ فلسطینیوں میں بھی بے حد مقبول تھے۔ اللہ تعالیٰ موصوف پر رحمتوں کی بارش کرے، اور اس کی رحمت بے حد و حساب ہے۔ رضاکار مجاہدین کی دوسری بٹالین شیخ صلاح البنا کی زیر قیادت اس بٹالین نے اپنی فوجی تربیت مکمل کی، اور آپ کا دائرہ کار بیر سبا تک محدود تھا۔ احمد عبدالعزیز کی شہادت کے بعد ان کی بٹالین بھی اسی میں ضم ہو گئی۔ اسی طرح سوڈان، لیبیا اور دیگر عرب ممالک سے رضاکاروں کی ایک بڑی تعداد بھی آپ سے آ کر مل گئی، اور پھر اس بٹالین نے شہر خلیل کو اپنا مرکز بنایا اور اپنی فوج کو خفیہ فوج کا نام دیا۔ اس فوج نے خلیل اور بیت اللحم کے علاقوں کو دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رکھا، اور جنگ بندی کے اعلان کے بعد اس نے اپنے آپ کو مشرقی اردن کی فوج میں شامل کر لیا۔ اخوان کے فوجی مرکز صوباہر پر حملہ۔ اکتوبر کے نصف میں جنوبی فلسطین کا علاقہ فوجی کارروائیوں کا اہم مرکز بنا ہوا تھا۔ اس علاقے کے شہر فالوجہ اور مجدل پر شدید فضائی حملے کیے گئے، اور یہودیوں نے ان حملوں کے ذریعے اخوانی مجاہدین کے مرکز صوباہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اخوانی مجاہدین نے دشمن کے حملوں کو ناکام بنا دیا اور ان کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا۔ مصری فوج نے اس بلند علاقے کو اخوان المسلمون کے قبۃ الاخوان المسلمین کا نام دیا، اور کبھی اس پورے علاقے کو قبۃ الیمن کے نام سے جانا جاتا تھا۔ دشمنوں نے اس علاقے پر قبضہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اخوانی مجاہدین نے ان کی ایک نہ چلنے دی اور اس علاقے کو محفوظ رکھا۔ آخر کار دشمن اخوانی مجاہدین کے ہوتے ہوئے خلیل اور بیت اللحم پر قبضہ حاصل کرنے سے مایوس ہو گیا، لیکن اسدود اور مجدول کے علاقوں میں جہاں مصری فوجیں تھیں، دشمنوں کو اپنے حملے کی کارروائیوں میں کامیابی ملی۔
इसी तरह यहूदियों ने फालूजा में अपनी फौजों को उतार कर उसका जंग के इख्तिताम तक मुहासरा किए रखा।